بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تانیہ کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں آئی تھی کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جا کر رہنے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھا، جہاں تانیہ کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس کے چاروں طرف وہ باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھی۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے، کیونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا یہاں قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزل بلڈنگ بن گئی، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ شمشان گھاٹ آج بھی اپنی جگہ موجود تھا، جسے یا تو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی یا پھر وہ پلاٹ ہی ہندوؤں کا تھا جو اسے بڑھتی آبادی کے باوجود ختم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ جو بھی تھا، یہ قبرستان کم سے کم تانیہ کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی کبھی کسی بلڈنگ والے نے اس کی شکایت کی تھی۔ اس لیے تانیہ بھی خاموش تھی، کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ شاید یہ پریشانی اس کی اپنی ہی پیدا کی ہوئی ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ ایک رات تانیہ نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ہلکی سی روشنی میں سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تانیہ نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر قبل دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہو گیا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا۔ اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ تانیہ نے کافی میکر نکالا اور لانچ میں رکھا ٹی وی چلا دیا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا اور وہ نہایت اطمینان کے ساتھ اپنی کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آن بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو آ رہا تھا۔ پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ بھی نہ چلا اور وہ وہی صوفے پر سو گئی۔ ایسے ہی تانیہ چھت پر اکیلے واک کر کے بور ہو رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا ہیبلا مالا کا تھا۔ تانیہ اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ تانیہ نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ گلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے ہی بیمار اور تھکی تھکی دکھائی دے رہی تھی۔ مالا کو دیکھتے ہی تانیہ نے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مالا نے جواب دیا، بہتر ہے۔ اس کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا، پھر بھی اس کا ساتھ تانیہ کو اچھا لگتا۔ وہ کافی گمسم سی لڑکی تھی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی فلیٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن جب تانیہ اوپر واک کرنے آئی تو مالا پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی تانیہ کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی یہ دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ کبھی تانیہ اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا جو اوپر واک کے دوران ہی اتنا زیادہ ہو جاتا کہ تانیہ کو اسے اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگتا۔ واک کے دوران تانیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی کیا؟ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی اور نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی ہو۔ تانیہ جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ تانیہ کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا تھا، کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا، پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اس سے کوئی بات بری نہ لگ جائے وہ خاموش ہی رہتی۔
इसी दौरान अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला इनके सामने आन खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से इनकी जानब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से बहुत डरती थी, जिसका अमली मुजाहरा कई बार तानिया देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? टूटा हुआ जुमला अदा करते वो तानिया के पीछे इस तरह छुप गई कि इसे सामने मौजूद बिल्ला बिल्कुल दिखाई न दे रहा था, जो शोला बरसाती आंखों से तानिया के पीछे झांकने की कोशिश कर रहा था। तानिया ने चप्पल उतारकर बिल्ले की जानब फेंकी। वो फौरन पीछे की तरफ वापस भाग गया। इसके भागते ही माला ने भी सीढ़ियों की जानब दौड़ लगा दी। तानिया ने पीछे जाकर इसे रोकना चाहा, मगर वो सीढ़ियां उतरते ही ऐसे गायब हुई कि तानिया को अंधेरे में नजर न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने पर वो दिल ही दिल में हंस दी और नीचे उतर आई। आज जब तानिया की मुलाकात माला से हुई तो जाने क्यों आज तानिया का दिल चाहा वो माला से इसकी जाती जिंदगी के मुतालिक कोई सवाल करे। शायद लाशौरी तौर पर इसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने माला कौन है। 4 माह से इसकी मुलाकात तकरीबन रोज ही छत पर इससे हो जाती थी, मगर वो ये ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा भी थी या नहीं। ये सोचकर इसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज माला की जाती जिंदगी से करने का इरादा करते हुए पहला सवाल किया, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है माला? क्या मतलब है आपकी बात का? चलते चलते रुककर माला ने हैरत से कुछ इस तरह तानिया को देखा कि वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब ये कि तुम अकेली रहती हो, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? इसके सारे जुमले का एक लफ्ज में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि इससे मजीद कुछ पूछने की ख्वाहिश तानिया के अंदर ही दम तोड़ गई। फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। इसी टाइम आसमान पर जोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल के गरजने की आवाज जैसे सुनते ही माला बच्चों की तरह घबरा उठी। तानिया ने देखा खौफ से इसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगना ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा हो। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है आग में जलना कितना हौलनाक होता है? इसका तस्वर ही मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार तानिया ने इसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी तानिया बिल्कुल समझ ना पाई। कभी कभी तो तानिया को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। अचानक ही माला ने तानिया से कहा, आपने जीते जी खुद को आग में जलते देखा है? खूबसूरत जिस्म का आग के शोलों की नजर हो जाना कभी देखा है आपने? इसी पल बादल एक बार फिर से गरजे। माला इसका जवाब सुने बिना ही सीढ़ियों की जानब भाग गई, जबकि पीछे खड़ी तानिया में इतनी हिम्मत ना हुई कि आवाज देकर इसको रोक सके। उसके बाद 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था माला छत पर ना आई थी। वैसे भी पिछले पूरे हफ्ते से ही बारिशें हो रही थी, क्योंकि वो और बहुत सारी चीजों की तरह बारिश से भी बहुत डरती थी, इसीलिए ऊपर ना आई थी। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल खत्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर ना आई। एक शाम जब तानिया नवीद के साथ बाहर जा रही थी तो इसने बेअख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नजर डाली, जहां बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नजर आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गई और फिर गाड़ी में बैठते ही पहली बार इसने नवीद से माला का जिक्र कर दिया। नवीद ने पूछा, क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है और काफी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103? नवीद ने हैरत से दुहराया। नवीद ने कहा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वहाँ तो शायद कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक अरसे से खाली है। तानिया ने कहा, अच्छा फिर हो सकता है मुझे सुनने में गलती हुई हो। नवीद वहाँ पिछले 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो तानिया के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन रहता है। और फिर घर वापस आते ही वो अम्मा हाजरा से माला के मुतालिक पूछने लगी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा सलफ लेने ही बाहर जाती हूँ, और आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसी दोस्ती कहाँ जो मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। तानिया की समझ में ना आया वो माला के मुतालिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है 1-2 दिन तक वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ।
ایک دن تانیہ اما حاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے تھے۔ یہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب میں ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق پوچھے۔ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی اور پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود گارڈ اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی تانیہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت تو ہے نا؟ وہ دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا تھا، تانیہ نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر حاجرہ کو دیکھا۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے جو روزانہ اوپر چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر پچھلے کافی دنوں سے وہ نہیں آ رہی۔ آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ مالا نام ہے اس کا، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا پتہ نہیں، بال کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے میری نظر پڑ گئی تھی، آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید آپ کی مشکل حل کر دیں۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں رکی نہیں، بلکہ تیز چلتی فرسٹ فلور کے فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے ہی بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ دوسری طرف دروازہ کھول کر باہر آنے والی ایک 40 سے 45 سالہ عورت تھی، جو تانیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ میں مسز نوید عالم ہوں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے، مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، کون مالا؟ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اب تانیہ کی سمجھ میں نہ آیا مزید کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ تانیہ نے دیکھا اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہ تھی۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ تانیہ کو شرمندگی نے بھی گھیر لیا۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں، یہاں تو میں اور میری یہ اکلوتی بیٹی رہتی ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پورے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل اس نے مجھے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، جبکہ 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ تانیہ کا جملہ کاٹ کر خاتون نے نوید عالم کی بات کی تصدیق کر دی۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور دوبارہ یہاں کوئی نہ آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے ہی اس خاتون نے تانیہ کو تفصیل فراہم کرنا شروع کر دی۔ کون سا حادثہ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی تانیہ پوچھ بیٹھی۔ سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی، بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر بھی چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو وہاں اس نوجوان لڑکی کی لاش موجود تھی، جس کی بدبو پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ بولتے بولتے خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ تانیہ نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہو گئی تھی نا، پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ تانیہ نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے۔ کیا واقعی وہ اس لڑکی کے والدین تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی ہوگی، جسے اس کے باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہوگا اور لاش گھر میں ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ توبہ، اس قدر صفاقی! تانیہ نے خوف سے جھرجھری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ فلیٹ دوبارہ کبھی آباد نہ ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔
ایک ڈر خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسے لوگوں کے دلوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہو سکا۔ ارے میں یہاں کھڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ کو اندر آنے کا تو کہا ہی نہیں، آئیے اندر آ جائیے۔ شاید عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ تانیہ کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی ہے۔ نہیں شکریہ، میں اب جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معذرت کرتی تانیہ اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگے تانیہ کو وہ کہانی بلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی لاش ملی تھی، اور شاید جسے اس طرح مارنے میں اس کے اپنے سگے باپ کا بھی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی تھی، اور جسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی صلاحیت سے نوازا ہے، اور وہ صلاحیت یہ ہے بھول جانے کی۔ بڑی سے بڑی بات اور نہ بلانے والا حادثہ بھولنے میں محض چند دن یا شاید کچھ سال درکار ہوتے ہیں، اور پھر ہم سب کچھ بھول کر اپنی موجودہ زندگی میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی تانیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ وہ چند دنوں میں ہی بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں بیٹھی انتظار کرتی رہی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ مل جائے۔ یہی وجہ تھی جو وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی۔ کبھی جو کسی فلیٹ میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہتی۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا تلاش تھی، مگر مالا جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار تانیہ کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی مالا کو تلاشنے کی لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سال تک تانیہ کا دل یہی سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش ہی کیوں کی تھی۔ وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑ رکھا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چارپائی پر رضائی اوڑھے دبکی پڑی تھی۔ نوید آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کل ہی کوئٹہ گیا تھا، اور اس تنہائی میں تانیہ کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی ماں اور بہن سے بات کی، اور پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل کو وہ ہمیشہ اندر سے لاک رکھتی۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گرل کے پار جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ کو لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھ کر اس لڑکی کے پیچھے لپکی جو اوپر چھت پر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ تانیہ بھی تیزی سے چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ سرے شام ہی چھت پر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر تانیہ نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا تو ہلکی سی پیلی روشنی پورے چھت پر پھیل گئی۔ مالا مالا، اوپر چڑھتے ہی اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تانیہ نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا، چاروں طرف ایک ہو کا عالم طاری تھا اور چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی جب اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوف زدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بل بلا کر تانیہ کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کانچ جیسی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ تانیہ ایک دم خوف زدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے تانیہ نے گرل کا لاک کھولا تو سامنے اماں ہاجرہ کھڑی تھی۔ اے بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہیں پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے اپنی خیریت کا بتا دو۔ بات کرتے اماں ہاجرہ کو محسوس ہوا کہ تانیہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے؟ جواباً تانیہ نے انہیں کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا، جسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر اس بری طرح سوار کر لیا ہے کہ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈال گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ اماں ہاجرہ کی بات سن کر تانیہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اس کے پیچھے اوپر بھاگی۔ میرا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل
بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آن بیٹھی۔ جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ تانیہ کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید وہ کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر تانیہ اسے دیکھ رہی تھی جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا قبرستان سے باہر نکل آیا۔ تانیہ نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آن کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو تانیہ کا وہم ہرگز نہ تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کے آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی تانیہ کو لگا وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں جانے ایسا کیا تھا کہ تانیہ خوف زدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ جب اسی پل مالا پلٹی اور سست قدمی سے چلتی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ تانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، قبرستان بالکل خالی تھا۔ ہی لمحوں میں تانیہ نے کچھ ایسا دیکھا کہ خوف کی ایک جھرجھری نے اسے اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید کے تانیہ ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر نوید نے بنا اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر دیا۔ تانیہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی اس کی خواہش دم توڑ گئی، یا شاید وہ جان گئی تھی کہ مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔